اور عزت مآب مائیں بہنیں، آج کے اس اجلاس میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، ابھی آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سنا، عشق و محبت کا فتنہ یا لڑکیوں کی بغاوت کا فتنہ یا امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد۔ موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے خوبصورت سورت سورہ یوسف کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہا اور جب انہوں نے دیکھا کہ مصر کی تمام عورتیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اللہ اس سے زیادہ تو میرے لیے قید خانہ پسند ہے، اے اللہ مجھے جیل میں رہنا یہ پسند ہے، لہذا تو مجھے جیل میں قید کر دے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو ان عورتوں کے مکر سے، ان کے چالوں سے، ان کے فتنوں سے مجھے اگر نہیں بچائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور بغیر شادی شدہ ہوں، ممکن ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور اگر ایسا ہو گیا اکم من الجاہلین، تو اے اللہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تڑپ کے ساتھ دعا کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کی مکاریوں سے، ان کے فتنوں سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ دعاؤں کا سننے والا اور ہمارے دل کے حال کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ حضرات، جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، بلا مبالغہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، بہت طرح طرح کے قسم قسم کے فتنے اس وقت جنم لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم فتنہ، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عشق و محبت کا فتنہ ہے، فحاشی کا فتنہ ہے، عریانیت کا فتنہ ہے، لڑکیوں کی بغاوت کا فتنہ ہے، لڑکیوں کا ارتداد کے شکار ہونے کا فتنہ۔ ویسے بھی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان فی نفسہ جنسی معاملات میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر، دیکھیے سورت کا نام نساء ہے، نساء کا مطلب عورتوں کے نام سے اللہ نے قرآن مجید میں سورت نازل کی ہے، سورۃ النساء۔ اسی سورت میں اللہ نے یہ بات بھی فرمائی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور مخلوق بنا کر کے پیدا کیا۔ یہ کون سی کمزوری ہے؟ یہ جسمانی اعتبار سے کمزوری نہیں، یہ فکری اعتبار سے نہیں، یہ تدبیر کے اعتبار سے نہیں،
یہ ذہنی اعتبار سے نہیں. جس کمزوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے وہ انسان شہوت کے اعتبار سے، جنسی اعتبار سے سب سے کمزور ہے. اسی لیے اس سے پہلے والی آیت میں کہا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. مطلب یہ ہے اس دنیا میں ہر نوجوان، ہر مرد کو عورت سے بڑا ہوشیار رہنا ہے، اور ہر عورت کو مرد کے فتنے سے بڑے ہوشیار رہنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے مردوں کے لیے عورت کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. مطلب یہ ہے مرد کو بڑے ہوشیار رہنا ہے عورت کے معاملے میں، اور عورت کو بھی بہت ہوشیار رہنا ہے مرد کے معاملے میں. یہ جب بھی ملتے ہیں، جب بھی کوئی ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت ملتی ہیں، چاہے وہ کتنی اچھی نیت سے کیوں نہ ملے، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے، کیسے فتنہ بن جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی لیے اسلام نے دونوں کے درمیان بڑے حدود قائم کیے ہیں، بڑے حدیں قائم کیا ہیں، دونوں کو دور رہنا ہے. لیکن آج انسان تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر، مرد و زن کے مساوات کے نام پر یہ نعرے لگا کر کے اس فاصلے کو جب ختم کر دیا، یہ بگاڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی رپورٹ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرات، جو لوگ جن کی نظریں میڈیا پر ہیں، حالات کا جو لوگ جائزہ لیتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے آج ہمارے گھروں میں رہنے والی مسلم لڑکیاں فتنے، اس عشق و محبت کے فتنے کا شکار ہیں، ارتداد کا شکار ہیں. وہ اپنے عشق کی خاطر، محبت کی خاطر کسی کے جال میں پھنس کر کے، اللہ اکبر، وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اسلام کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنی دینداری کو بیچ رہے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ نے کہا تھا آج سے 1400 سال پہلے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا. لوگوں، فتنوں کے دور شروع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. فتنوں کا دور آنے سے پہلے اعمال خیر میں، نیک اعمال میں، آخرت کو بنانے میں جلدی کرو. کیا حالت ہو جائے گی؟ حالت کیا ہو جائے گی؟ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم. آپ نے کہا اندھیری رات میں اندھیری ٹکڑیوں کی طرح وہ فتنے ہوں گے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور غیر شعوری طور پر اس فتنے میں وہ ملوث ہو جائے گا، اسے محسوس بھی نہیں ہوگا، اسے احساس تک نہیں ہوگا. فتنہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. وہ صبح سویرے مومن تھا، لیکن رات ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دو بیٹا کافر بن بیٹھے گا. رات میں وہ مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن بیٹھے گا. حالت تو یہاں تک پہنچے گی یبیع دینہ بعرض الدنیا. دنیا کی حقیر پونجی کی خاطر، دنیا میں عشق و محبت کی خاطر، دنیا میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرا دین اسلام ہے. وہ دین کو بھی بیچ ڈالے گا، ایمان کو بیچ ڈالے گا، عزت و آبرو کو بیچ ڈالے گا. اور یہ حضرات ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، وہ غیر جماعت کے ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں چاہتا، لیکن ان کی نظر میڈیا پر، حالات پر بہت زیادہ گہری ہے.
وہ کہتے ہیں مسلمانوں آج ہو کیا رہا ہے، تمہارے گھروں میں پلنے والی یہ لڑکیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا رہی ہیں، عشق و محبت میں ایسے گرفتار ہیں، بلکہ یہ ایک سازش ہے ہمارے دشمنان اسلام کی، ایک سازش کے تحت ہماری مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی زبانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس وقت ہندوستان میں پتہ نہیں اس میں کہاں تک سچائی ہے، اللہ کرے کہ سچائی غلط ثابت ہو، ان کی زبانی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں اس وقت تقریباً 6 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں رہنے والی تمام بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کی سازش یہ ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے، 6 مہینے تک نوجوانوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ کس بات کی ٹریننگ کے؟ مسلم لڑکیوں کو کیسے اپنے جال میں لینا ہے۔ انہیں لکھنؤ کی سب سے بہترین زبان اردو زبان سکھائی جاتی ہے، وہ السلام علیکم سے آغاز کرتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ جیسے الفاظ انہیں سکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کی ٹریننگ وہ پورا کر لیتا ہے۔ وہ نوجوان ان کی کمیٹی میں، ان کی ٹیم میں شامل ہو کر 6 مہینے کی ٹریننگ پوری کر لیتا ہے، رخصت کرتے ہوئے اسے یہ بات کہہ کر کے بھیج دیا جاتا ہے، آج کے بعد یہ ٹریننگ پانے کے بعد اگر کسی مسلم لڑکی کو تم اپنے جال میں پھنسا لو گے، اسے مرتد کر لو گے اور وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لو گے تو جانتے ہیں انعام کتنا ہے؟ اسی وقت تمہارے لیے 2.5 لاکھ کا چیک لکھ دیا جائے گا۔ کتنا؟ 2.5 لاکھ کا چیک اسی وقت دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے لیے پوری طرح وہ آپ کے جال میں اگر پھنستی ہیں، ایک بنگلہ آپ کے نام سے دیا جائے گا، اور مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر انسان جاب کے لیے پریشان ہے، جاب کا آفر اس نوجوان کو دیا جائے۔ یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ایک طرف لڑکی مل رہی ہے، دوسری طرف یہ ایسے آفرز مل رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے نوجوان ساتھیوں، اسی کا نتیجہ ہے ہماری یہ لڑکیاں یہ سوچے بغیر کہ یہ جس کے جال میں پھنسنے جا رہی ہوں، جو اتنی اچھی زبان کہہ رہا ہے، یہ دراصل میرا کتنا بڑا دشمن ثابت ہونے والا ہے، اس بات کو سوچے بغیر۔ اتنا ہی نہیں بھائیو، جال میں کوئی ایسے ہی نہیں پھنستا ہے، کسی کو جال میں لینے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں؟ مہنگے مہنگے موبائلز دلا کر کے دیتے ہیں، ہر چیز ہر خواہش ان کی پوری کرتے ہیں، پہلے خوب کھلاؤ تاکہ وہ ہمارے جال میں پھنس جائے، اور ہماری یہ بھولی بھالی لڑکیاں یہ سوچے بغیر کہ میں کس چیز کا سودا کر رہی ہوں، اس کے جال میں آ جاتے ہیں، اور ان کی رپورٹ کے مطابق نعوذ باللہ 6 لاکھ مرتد ہو چکی۔ اسی کا ایک حوالہ میں ایک کتاب لے کر کے آیا ہوں، امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد۔ ایک بیٹی کا حشر کیا ہوا اس کے ذریعے سے آپ سن لیجئے۔ زبیدہ نام کی مسلمان لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے عشق کیا، ہندو لڑکے نے اس کی فحش ویڈیو بنا کر میڈیا پر وائرل کیا، نتیجتاً زبیدہ نے اس حرام فعل کے بعد حرام موت کو گلے لگا لیا، سوسائیڈ کر لیا۔ یوں تو سینکڑوں مسلم لڑکیاں آج محبت کا شکار ہو کر غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، اس کے بعد اس کے بھیانک انجام بھی بھگت رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کے بعد اسے سسرال میں اتنا ستایا گیا، وہ مار کھاتی، گالیاں سنتی، ظلم کو برداشت کرتے کرتے آخر کار اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، آگے کا سن لیجئے۔ اب اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، دونوں فرقے کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ مسلمان کی یہ مانگ تھی کہ ہمیں دفنانے کی اجازت دی جائے، اور غیر مسلم یہ چاہتے تھے کیونکہ اس کا تعلق اس غیر مسلم لڑکے سے ہو چکا ہے، اسے ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو جلایا جائے۔ دونوں فرقوں کے درمیان کشمکش چلتی رہی، آخر کار اس لڑکی کو ہندو ریت و رواج کے ساتھ نظر آتش کیا گیا، یعنی اسے جلایا گیا۔ یہ اس طرح کے اس کتاب میں
آپ کو 10 واقعات ملیں گے. کتاب کا نام ہے امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد، جس کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے سنا. دور نہ جائیے، دور نہ جائیے. میں نے اپنے آنکھوں سے جو واقعہ سنا ہو وہ آپ کو سناتا ہوں، شاید اب تو آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایک جگہ خطبے کو بلایا گیا، یہی عنوان مجھے دیا گیا، امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد. خطبے کے بعد مسجد کے ذمہ داران نے مجھ سے کہا، جانتے ہیں یہ عنوان آپ کو کیوں دیا گیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا. کیا؟ پوچھا میں نے واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اچھے دیندار گھرانے کی لڑکی روزانہ کالج جاتی تھی اور اس انداز سے جاتی تھی کہ پورے جسم کو ڈھانپتی تھی، یعنی برقعے میں رہ کر. دیکھنے والا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ یہ بھی کیا ایسا کام کر سکتی ہے جو آگے پیش آنے والا. اسباب مجھے آگے بیان کرنے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کالج میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، چند دن ابھی نہیں گزرے تھے، ایک غیر مسلم لڑکے کی محبت کا شکار ہو گئی. سلسلہ چلتا رہا اور ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ میری بچی واقعی کالج جا کر کچھ پڑھ کر کے آ رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ چکر اور ہی چل رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جائزہ نہ لینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دکھ کے ساتھ کہیں یا کس انداز میں آپ سے کہوں حضرات، ماں باپ کو اس لڑکی کی اس حرکت کی خبر ماں باپ کے سامنے اس وقت آئی. لڑکی رشتہ قائم کرتے کرتے گھر کو ایک دن اس حال میں پہنچی کہ وہ کئی ماہ کی حاملہ بن چکی. اللہ، قریب کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میں اپنے کانوں سے لوگوں کی زبانی سنا. غفلت کی اس سے بڑی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ، کیا گزری ہوگی اس باپ پر جس نے 18 سال تک اپنی اس بیٹی کو پھول کی طرح پالا یہ دن دیکھنے کے لیے. کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر؟ کیا منہ دکھائے معاشرے کو؟ کیا منہ دکھائے اس معاشرے کو؟ قدم باہر رکھتے ہی لوگ کیا کہیں گے؟ مالا پلائیں گے، مبارکبادی دیں گے، اور ایسی خبریں لاکھ آپ چھپائیں کبھی چھپتی نہیں، جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. پورے گاؤں میں ہر طرف خبر پھیل گئی، فلاں گھر کے فلاں آدمی کی بیٹی نے ایسی حرکت کی ہے. اتنا اس کا باپ غافل تھا کہ وہ کئی ماہ کی حاملہ بن کر کے گھر کو آئی. شاید یہ 2 واقعات مجھے اور آپ کو سنبھلنے کے لیے کافی ہیں. وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے حضرات، میں بس 2 3 4 کیوں ایسا ماحول آج ہمارا بنا ہوا ہے؟ ہماری ان بچیوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کہاں چلا گیا؟ کیوں وہ اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں؟ کیوں وہ اس طرح کے شکار ہو چکی ہیں؟ اس کا ایک سبب تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. بھائیو، اسباب ویسے تو بہت ہو سکتے ہیں، آپ علماء کی زبانی سنتے رہیں گے، لیکن ایک ادنا سا طالب علم ہو کر جو کچھ میں نے غور و فکر کیا ہے، تحقیق کی ہے، اس میں سے 2 3 اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات، عشق ایک مرض ہے، عشق ایک بیماری ہے، عشق و محبت ایک روگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جاتا ہے. آج خودکشی کے جو واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی اصل سبب ہے. وقت سے پہلے عشق و محبت میں گرفتار ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، محبت میں وہ ناکام ہو گیا، لڑکا خودکشی کر لیتا ہے. لڑکی محبت میں ناکام ہو گئی، اسے آخری حل اسے یہ سمجھ میں آتا ہے چلو اپنے دل کی خواہش پوری ہوئی نہیں، اب ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں معاشرہ کتنا آج ہمارا بدلا ہوا ہے، کتنا گندا ہو چکا ہے، کتنا فساد آ چکا. ماضی کی تاریخ بتاتی ہے،
ماضی کا انسان کتنا شرم والا تھا، ماضی کا انسان کتنا حیادار تھا. ہمارے گھروں میں لڑکی جو ہوا کرتی تھی وہ کتنی شرمیلی ہوا کرتی تھی، وہ کتنی باحیا ہوا کرتی تھی. ماضی کی تاریخ بتاتی ہے جب باپ اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرتا، باپ اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرتا، اچھا نوجوان تلاش کرتا، اور آ کر کے گھر میں اپنی بیٹی سے اس کی اجازت چاہتا، بیٹی میں نے فلاں فلاں صفات کا ایک لڑکا تمہارے لیے دیکھا ہے، کیا تم راضی ہو؟ اس کی حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ ہاں کہنے میں شرماتی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی لڑکی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر کے آتا ہے اور اس کی اجازت لینے کے لیے اس سے جب پوچھتا ہے تو وہ کچھ کہتی نہیں، خاموش رہتی گئے، ہم اس کا کیا جواب سمجھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، بات کو آگے بڑھا دو. ایک وہ معیار تھا ہماری لڑکیوں کے حیا کا، ہماری بیٹیوں کی شرم کا، اور آج ایک وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں، آج ایک دور ہم وہ دیکھ رہے ہیں وقت سے پہلے، ماں باپ سے پہلے، خاندان سے پہلے لڑکی جب جیسے ہی کالج میں داخلہ لیتی ہیں، جیسے ہی کالج میں داخلہ لیتی ہیں، اپنے پارٹنر کا انتخاب خود کرتی ہے، یہ سوچے بغیر، قطع نظر اس کے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ دیندار ہے یا بھی نہیں، وہ مومن ہے یا بھی نہیں، وہ توحید پرست ہے یا بھی نہیں، وہ با اخلاق ہے یا بھی نہیں، بس ہماری بچیوں کو کیا پسند آ گیا، اس کا تھوپڑا پسند آ گیا، لگتا کیسے ہے، ہیرو کی طرح لگتا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے مجھے پسند آ گیا ہے. سارے خاندان سے بغاوت کرتی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے خاندان کا نام جو 100 سال سے عزت انہوں نے جو کمائی تھی، آج کی ہماری یہ لڑکیاں اس خاندان کی عزت کو منٹوں میں ملیا میٹ کر دیتی ہیں. بہرحال حضرات، میں 2-3-4 اسباب اور آخر میں 2-3 علاج بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا سبب، یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، ہماری یہ لڑکیاں ارتداد کا شکار کیوں ہیں، یہ بغاوت اور یہ جرأت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ. یہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں حضرات، اصل کارن، اصل سبب اس کا ہے، باپ لڑکی جب خواہش کرتی ہے تو بڑے شوق سے 20,000 کا، 25,000 کا، 30,000 کا اسمارٹ فون دلا کر کے دیتا، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں فون ملتا ہے وہ کیا کرتی ہے، فیس بک پر اپنا آئی ڈی بناتی ہے اور واٹس ایپ پر چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اس دور کے لڑکیوں کا ایک بہت بڑا فتنہ اس کے ذریعے سے ایک ایپ اسنیپ چیٹ. کسی بھی لڑکی کا فون اٹھا کر کے دیکھیے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، وہ لڑکی اگر اس کے ایپ میں، اگر اس کے موبائل میں اسنیپ چیٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی ولی ہے، وہ بہت دیندار ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والی لڑکی ہے. چیک کر لیں جی آپ، اسنیپ چیٹ کیا ہے؟ اپنی تصویروں کو اس کے اندر شیئر کیا جاتا ہے، اپنی فوٹو کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے میں نے اس میں تحقیق تو نہیں کی ہے، کہتے ہیں کہ منٹوں میں لاکھوں کے اس میں لائکس آتے ہیں، جسے وہ چیک کرنے کے پیچھے لگے ہوئے رہتی ہیں کہ کتنے لائکس مجھے آتے ہیں. یہ مسلم لڑکیوں کا فتنہ میں آپ کو بولتا رہا. اور اس سے بڑھ کر کے آگے حضرات، بہت ہی ایک افسوسناک خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوان لڑکوں کی بھی شامل ہے. اور اس کے بعد آج کے بعد کم سے کم میرے بھائیوں، اس موبائل کا غلط استعمال کرنے سے بچیں. رپورٹ بتاتی ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، آپ سب نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں شاید وہ جانتے ہوں گے، پورنوگرافی. پورنوگرافی کا مطلب ہے فحاشی فلمیں، برہنہ فلمیں، پوری طرح سے برہنہ. شادی کے بعد ایک میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ سارے مناظر موبائل میں پہلے سے نظر آتے ہیں، اسے پورنوگرافی کہتے ہیں. اور جانتے ہیں میرا اور آپ کا یہ پیارا ہندوستان، ملک ہندوستان، انڈیا،
اس پورنوگرافی میں کتنے نمبر پر ہے؟ India.com کی رپورٹ 2019 کی، ابھی تو 2024 چل رہا ہے، اور یہ رپورٹ میں آپ کو ایک مدنی عالم کی زبانی سنا رہا ہوں جن کا نام ہے عبداللطیف مدنی، اڈوپی میں رہتے ہیں، آپ جا کر کے چیک کر لیں، رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا پورنوگرافی میں، فحاشی کو دیکھنے میں، ننگے فلموں کو دیکھنے میں پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کس نے؟ تیسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر UK یونائٹڈ کنگڈم، اور تیسرے نمبر پر میرا اور آپ کا پیارا ہندوستان۔ تعلیم کے میدان میں، ترقی کے میدان میں کوسوں دور ہیں، سینکڑوں سے آگے ہیں، 100 کے اوپر تعلیم کے میدان میں، لیکن گندگی میں، فحاشی میں، اور نعوذ باللہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں حضرات، بہت کم ایسے نوجوان اس سے بچے ہوئے۔ اس سے حیرت والی بات یہ ہے، رپورٹ پیش کرتی ہے، اس پورنوگرافی کے لیے 1 سیکنڈ پر سیکنڈ 75 GB نیٹ استعمال ہو رہا ہے۔ 1 منٹ کی بات نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے 75 MB نہیں، نوجوان سب جانتے ہیں MB کیا ہوتا ہے، GB کیا ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے 75 GB، اندازہ لگائیں 1 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا، اللہ۔ اور رپورٹ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ گندی فلمیں دیکھنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پیک پوائنٹ پر گراف جاتا ہے رات کے 12 بجے۔ نوجوان بستر پر سو کر کے، تنہائی میں کمرے میں سو کر کے، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور کہتے ہیں اس میں صرف نوجوان لڑکے شامل نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے یہ دیکھنے میں۔ نتیجے میں حضرات ازدواجی زندگی ناکام ہے، سوسائیڈ کے واقعات اسی لیے پیش آ رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، 1 2 سال نہیں ہوتا ہے کہ طلاق کے واقعات کو کتنے ہم سنتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے، یہ موبائل کا فتنہ۔ اس فتنے سے میرے نوجوان ساتھیوں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بچو گے، تنہائی میں اس گناہ سے نہیں بچو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری امت کے کچھ لوگ کل روز قیامت آئیں گے جن کے پاس نیکیاں کتنے، بِحَسَنَاتٍ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، اللہ اکبر، کتنے نیکیاں، ایک سفید پہاڑ، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے، سارے نیکیاں کرنے والے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے سارے نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے بکھیر دے گا، ایک بھی نیکی آج اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ گھبرا کر کے، کیونکہ وہ یقین کی آنکھ سے سنا کرتے تھے، گھبرا کر کے پوچھا، قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے نبی یہ کون بدبخت اور بدنصیب انسان ہیں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ برابر، اس کے باوجود اللہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، ان کی ساری نیکیوں کو اللہ گرد و غبار بنا کر کے بکھیر رہا ہے۔ آخر یہ کون بدنصیب ہے؟ ان کے کچھ صفات بتائیے، ان کی کیا خرابیاں ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے، کہیں لاشعوری میں ہم بھی اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اما انہم اخوانکم، وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ ویسے ہی نمازیں رات میں اٹھ کر کے پڑھتے ہیں جیسے تم رات کو پڑھتے ہو، یعنی وہ تہجد گزار ہیں،
तहज्जुद के पाबंद नौजवान हैंगे वो। इसके बावजूद वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन इनका गुनाह ये होगा कि वो जैसे ही तन्हा होते हैं, जहाँ देखने वाले कोई नहीं होते, कमरा बंद होता है, बिस्तर में रग ओढ़ करके अल्लाह की हराम चीज़ों को अपने लिए हलाल कर लेने वाला, ये उनका गुनाह था। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मोबाइल फ़ोन का फितना है। नौजवान साथियों, अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, अगर तुम इसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तन्हाई में रह करके अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे, दुनिया में शायद तुम्हें देखने वाला कोई हो न हो, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार को याद करो। वो भी एक वक्त ऐसा उनके ऊपर आया था, वो अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं है, बस एक हसीन और जमील बादशाह की बीवी हैं और महल के सारे कमरे दरवाजे बंद हैं, एक बस यूसुफ हैं और दूसरे उनकी बादशाह की बीवी जुलेखा है, बन संवर करके उनके सामने आती है और अपने आप को पेश करती है। अल्लाह अकबर, कितना कठिन इम्तिहान है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब उसने अपने आप को ऑफ़र किया, पेश किया, जो जुमला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला वो हम सब जानते हैं, क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ औरत, जिस गुनाह की तरफ तू दावत दे रही है, मैं उससे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं उससे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तू ये समझ रही है कि दरवाजे सारे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन एक आँख है, लेकिन एक निगाह है जिससे न मैं बच सकता हूँ न तू बच सकती है। अगरचे वो कमरे की दरवाजे बंद क्यों ना हो, लेकिन वो आँख मुझे और आपको बराबर देख रही है। माअज़ल्लाह, अल्लाह, यहाँ बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह, मैं बचना चाहता हूँ, किसी न किसी तरह तू मुझे बचा ले। अल्लाह ने बचाया क्या नहीं बचाया? हज़रात, नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों, मेरे उम्मत की बेटियों, ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। ये तक़वा, ये परहेज़गारी आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, गुनाह के सामान हैं, चाहे तो तुम बहुत कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके बावजूद अपने नफ्स को कंट्रोल करते हो, अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचाते हो। फजीलत तुमने सब सुन रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 खुशनसीब नौजवान जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के नीचे साया अता करेगा, उनमें से एक मर्द वो भी है, वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक खूबसूरत लड़की, हस्न व जमाल वाली, बड़े अच्छे ख़ानदान वाली, पैसे वाली, ऑफ़र पेश करती है और लड़का लड़की को ऑफ़र पेश करता है, लेकिन वो कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स क़यामत के रोज़ ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान को अपने अर्श के नीचे साया अता करेगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक और चीज़ की तरफ मुझे रहनुमाई की है, मैं उसी को आप बयान करने वाला था। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख को। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, मेरे भाइयों, इस मोबाइल का जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं रात के वक्त, ये जो हमारा हाथ है, ये जो हमारे आँख है, ये जो हमारे कान हैं, जो गाने जिससे हम सुनते हैं, हज़रात, इसे आप अपना हमेशा दुश्मन समझिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, यह आँख मेरी और आपकी एक सीसीटीवी कैमरा है, यह हाथ मेरा और आपका, यह उंगलियाँ, यह हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कल रोज़े क़यामत गवाही देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। इन लोगों को जब क़यामत के दिन हशर के मैदान में लाया जाएगा, इंसान अपने आप को बचाने के लिए वहाँ भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा।
یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق مشرک ہوتے ہوئے مشرک کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے شرک کیا ہی نہیں. قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اتنا بڑا جھوٹ، زندگی بھر درگاہوں کا چکر کاٹتا رہا. اب آپ کہیں گے مولانا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا ہوں. قیامت کے روز ہمارے سارے اعضاء اللہ کے پاس گواہی دیں گے. قرآن کی آیت کہتی ہے حتی اذا ما جاؤوا شہد علیہم سمعہم، سب سے پہلے ان کے کان گواہی دیں گے. اس لیے نوجوان ساتھیوں، جو نوجوان بھی فلمی گانے سننے کا عادی ہے، اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ یہ فلمی گانے ہی زنا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر تم آنکھ سے فلمیں دیکھتے ہو 3 گھنٹے کے بیٹھ کر، جس میں عریانیت ہے، فحاشیت ہے، اور تمہارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تم سمجھتے ہو 3 گھنٹے کی فلم ہو گئی، میں نے اپنے ڈاٹا میں سے وہ ڈیلیٹ کر دیا، ہسٹری کو بھی میں نے بلاک کر دیا ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن تمہارے نام اعمال میں 3 گھنٹے کی فلم وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، جو کل قیامت کے روز تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنے اس نام اعمال کو دیکھنا. وجلودہم بما کانوا یعملون، یہ جو ہاتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ جو جلد ہے، یہ چمڑی ہے، آج اللہ نے اگرچہ اس کو زبان نہیں عطا کیا، کل روز قیامت اللہ اس چمڑی کو زبان عطا کرے گا. انسان جب اس چمڑی کو بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا لما شہدتم علینا. اے چمڑی، اے میری آنکھ، اے میرے کان، اے میرے ہاتھ، تمہاری خواہش اور تمہاری تسکین کے لیے تو میں یہ سب کچھ کیا کرتا تھا، اور آج تم میرے خلاف ہو گئے ہو، آج تم میرے خلاف اللہ کے پاس گواہی دے رہے ہو. یہ چمڑی جواب دے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، جس اللہ نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی ہے. اے انسان، تجھے دنیا میں یہ معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، سنبھلا نہیں، سدھرا نہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی قوت دی ہے. اللہ کے سامنے تمہارے خلاف ہم آج گواہی دیں گے. کون ہوگا وہاں ہمارا ساتھی؟ ہے کوئی وکیل جسے پکڑ کر کے لایا جائے اللہ کی عدالت میں اور جو آپ کی سفارش کر کے آپ کو بچا سکے؟ لہذا نوجوان ساتھیوں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی اس کا نقصان ہے. اسی لیے کہتے ہیں حضرات، جو باپ بھی اپنی بیٹی کو موبائل دلا کر کے دیا ہے، میں اسے کہتا ہوں واقعی ویسی ضرورت اگر ہو تب اس کو موبائل دلائیں، اور موبائل دینے سے پہلے بٹھا کر کے نصیحت کرے، بیٹی یہ جہاں رحمت ہے وہیں ایک عذاب اور زحمت بھی ہے. اس کا صحیح استعمال تجھے اللہ سے قریب کر سکتا ہے، اور اس کا غلط استعمال تجھے اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گا. اس کا صحیح استعمال کرنا، اور یاد رکھنا 24 گھنٹے میں تیری نگرانی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی نگاہ سے ایک پل کے لیے بھی تو غافل نہیں ہو سکتی. یہ نصیحت کر کے دیں، آخری مرحلے میں جب دینا ہمارے لیے ناگزیر ہو، اور دینے کے باوجود نصیحت کرنے کے باوجود آپ کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ کہیں میری بیٹی جسے میں نے موبائل دلایا ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے. یہ بھی نصیحت کر کے دیں، اس بیٹی اس موبائل میں کوئی پاس ورڈ نہیں رکھے گی، اس موبائل میں کوئی پیٹرن نہیں رکھے گی، اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں، کبھی بھی میں تیرا موبائل چیک کر سکتا ہوں کہ تیرا تعلق کس سے چل رہا ہے، تیرا افیئر کس سے چل رہا ہے. اس طرح اگر باپ اپنی بیٹی کو نصیحت، کچھ نہ کچھ اس پر اثر پڑے گا کیا نہیں پڑے، ڈر ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اسی کا نام تربیت ہے. اس انداز سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اس لیے اہل علم کہتے ہیں باپ اور ماں اپنی بیٹی سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، کبھی کبھار شک کی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے. کبھی کبھار اپنی اولاد کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں، شک کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اس گناہ سے بچانے کے لیے. یہ پہلا سبب ہے اس دور کا بھائیوں، لڑکیوں کی بغاوت اور فتنہ ارتداد کا. دوسرا اہم سبب، اور اس کے بعد ایک سبب بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بھائیوں، دوسرا اہم سبب ہے، جیسے ایک ضمناً میں نے اشارہ بھی اس کی طرف کر دیا ہے، یہ لڑکیوں کی بغاوت کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب میرے بھائیوں مخلوط تعلیم ہے.
ہماری لڑکیاں، ہم ماں باپ بڑے شوق سے انہیں کالج بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں۔ یقیناً حضرات یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن یہی بنیادی یہ سبب ہے جہاں سے ہماری بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، معاف کیجئے حضرات، آج تعلیم سے بڑھ کر کے عشق و محبت، یا اس سے آگے جرأت کر کے میں آپ کو سے کہوں، زناکاری کے یہ اڈے بن چکے ہیں۔ یہ زناکاری، محبت اور عشق کے اڈے بن چکے ہیں۔ آپ کالجوں کا سروے کر کے دیکھیے، وہاں آج تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ وہاں استاد تو ہے لیکن کوئی مربی ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ افسوسناک خبر مجھے ایسی بھی ملی ہے، اور یہ بالکل سچی خبر ہے، پڑھانے والا ایک لیکچرر یا پروفیسر وہ خود اپنی شاگردہ کے محبت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ حالت ہے جب پڑھانے والا ہی بیمار ہو، علاج کرنے والا ڈاکٹر ہی خود بیمار ہو، تو کیا آپ کا علاج کرے گا وہ؟ کیا بچوں کی تربیت کرے گا وہ؟ کیا تعلیم دے؟ اور آج مجھے کہنے دیجئے، ہمارے لڑکے اور ہماری لڑکیاں کالج میں جب قدم رکھتی ہیں، کالج کو جا کر کے وہاں پڑھائے جانے والے سبق پڑھیں یا نہ پڑھیں، عشق و محبت کا سبق ضرور پڑھ کر کے آتے ہیں۔ وہاں جا کر کے عشق و محبت کا سبق، کوئی سبجیکٹ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ عشق و محبت کا سبق اور سبجیکٹ ضرور پڑھ کر کے آتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اجازت لے کر کے ایک جملہ میں آپ سے کہوں تو بے جانا ہوگا، ایسی تعلیم جو آپ کے ایمان کو گنوا دے، جس سے آپ کے ایمان رخصت ہو جائے، ایسی تعلیم جس سے آپ کے بیٹی کی عزت و آبرو باقی نہ رہے، ایسی تعلیم جو ہمیں اسلام پر چلنا سکھانے کے بجائے اسلام سے ہمیں دور کر دے، ایسی تعلیم سے جاہل رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک ہمارا ایمان ہے، اسلام سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر، توحید سے بڑھ کر، عزت و آبرو سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے پر آپ کو شک ہو رہا ہے یا کسی نہ کسی کے افیئر کا شکار ہو چکا ہے، اللہ کی خاطر، اور یقیناً شکار ہو چکا ہے، جیسے شاعر کہنے والے نے کہا تھا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، علامہ حالی کہتے ہیں اپنے دور میں، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ ماحول جیسا ہوتا ہے، ایک نیک لڑکا اور دیندار لڑکی بھی اس ماحول میں جاتی ہے تو اس کا اثر اور اس کا ماحول اس میں اپنا رنگ اثر دکھا دیتا ہے۔ ماحول جیسا ہوتا ہے ہم ویسے ہی اختیار اسے کر لیتے ہیں۔ ایک دیندار، ایک اچھے گھر شریف گھرانے کی لڑکی کالج میں جاتی ہے تو وہ بگڑتی ہے اور اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر دیتی ہے۔ اس لیے حضرات، بجائے کالج اور یونیورسٹی کو بھیجنے کے، اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں اور مدارس میں ان کا داخلہ کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیں، مدارس میں بھیج کر انہیں عالمہ بنائیں، قال اللہ وقال الرسول کی انہیں تعلیم دیں۔ یہاں انہیں روزانہ اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں بٹھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں کا ماحول صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، یہاں کا ماحول بہت صاف ہوتا ہے، انہیں اس قسم کی بے حیائی سے روکنے کی پوری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہنے دیجیے حضرات، اگر آپ کالج بچی کو یا بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں تو کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ کل روز قیامت ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے پاس سوال یہ تو ضرور ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو ایمان، عقیدہ، توحید سکھایا یا نہیں، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنی بچے اور بچیوں کو کالج پڑھایا ہے یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کی عدالت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کالج کیوں نہیں پڑھایا، یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کی یا نہیں، ان کو دین کی تعلیم دی یا نہیں، ان کو اچھے اخلاق سے سنوارا ہے یا نہیں۔ اگر ناگزیر ہے کالج کو بھیجنا ہی تو ایسے کالجز کا انتخاب کریں جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ مل کر کے نہ پڑھتے ہوں، اس لیے کہ حضرات کتنی اچھی نیت لے کر کے لڑکا و لڑکی وہاں جائیں،
ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیوں کا مطلب یہ ہوا ایک طرف پیٹرول ہے دوسری طرف آگ ہے. کیا دونوں کو جدا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پیٹرول اور آگ کو جدا کرنا ناممکن ہے، یہ عمر ہی وہ عمر ہوتی ہیں جہاں انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. حضرات آخری ایک سبب بتا کر کے جو بہت اہم ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بغاوت لڑکے اور لڑکیوں کی اس لیے بھی ہو رہی ہے حضرات، ماں باپ آج ان کے نکاح میں حد درجے تاخیر کر رہے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے نکاح میں جلدی کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جس نوجوان لڑکے اور لڑکی کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے اسے جلد سے جلد نکاح کرا دو. یہ مت سوچو کہ ابھی پیر پر نہیں کھڑا ہے، جاب نہیں لگا ہے، سیلری نہیں آ رہی ہے. یہ ساری باتیں تمہارا گمان اور شک ہے. اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہیں، زیادہ جاب نہیں ہے، پیسہ بھی زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس فقیری کو غنی، ان کو مالدار بنا دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم. اور بھائیوں، انسان اس خواہش کو ایک حد تک ہی کنٹرول کر سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے لڑکی اپنے باپ سے گھر میں آگے بڑھ کر کے ماں باپ سے کہہ تو نہیں سکتی کہ ابا جان میری شادی کرا دے. باپ اور ماں کو اتنا سینس، اتنا حس اور اتنا ہونا چاہیے وہ لڑکا اور لڑکی آگے بڑھ کر بولنے سے پہلے اس کے نکاح کا انتظام کرے. اور اس میں بہت اعلیٰ قسم کے رشتے تلاش کرنا. جب تک ہمارے معیار کا لڑکا نہ آئے، جب تک ہماری معیار کی لڑکی نہیں ملے، اس وقت تک ہم اپنے گھر کی بہو رانی اسے نہیں بنائیں گے. نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ ایک حد تک وہ دیکھے گا، انتظار کرے گا، جب سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو غلط راستہ اختیار کرے گا ہی کرے. واحد حل اس کا یہی ہے، بچہ اور بچی جیسے ہی بالغ ہو جائیں ان سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کر دیں. اور یہ بات بھی مجھے کہنے دیجئے بھائیوں، آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی بڑی نمازی ہے، صدقہ و خیرات میں بڑی آگی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، سب کچھ نیکیوں میں آگے ہیں. اس کے باوجود مجھے کہنے دیجئے نماز پڑھنے سے اس خواہش کی تکمیل تو نہیں ہو سکتی. صدقہ و خیرات سے یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اس کے ذریعے سے یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ہاں ایک ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں اسی کو بتا کر کے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. آپ نے کہا ہے اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ جلد سے جلد نکاح کر لے. من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ فإنه اغض للبصر. زنا کا سب سے پہلا راستہ کہاں سے شروع ہوتا معلوم ہے؟ ہماری نگاہ سے، ہمارے نگاہ سے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سورۃ النور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیں وہ راستے میں چلتے ہوئے اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے نہ چلیں، نظروں کو جھکا کر کے چلیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے دل کے تزکیے کے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیر. اس کے فوراً بعد فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری نظریں خود بخود جھک جائیں گی، غیر کی طرف نظر نہیں اٹھے گی، اور تمہارے شرمگاہ کی بھی اس کے ذریعے سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تم میں سے کوئی نکاح کا پیغام دے دے، لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکا والے لڑکی کو دے دیں، اس کے اخلاق سے اور اس کے دین سے اگر تم راضی ہو، دو ہی چیزیں دیکھنے کی سب سے اہم چیز بنیادی، ایک اخلاق دیکھو، اس کا دین دیکھو، دیندار ہے یا نہیں، اور اس کے اخلاق والا ہے یا نہیں.
یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے بھی مالداری کے پیچھے پڑو گے، مالداری پیچھے پڑو گے، خاندان کے پیچھے پڑو گے، اعلیٰ حسب و نسب کے پیچھے پڑو گے اور نکاح میں تاخیر کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے آج فساد کی سارے شکلیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے چٹھی آ چکی ہیں اور ویسے بھی میرا وقت ختم بھی ہو رہا ہے، مواد جتنی میں تیاری کر کے آیا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں بھائیوں، اپنی اولاد کو نار جہنم سے بچانے کی ہم میں سے ہر باپ اور ہر ماں فکر کریں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تربیت ان کی کریں، بچپن سے ان کو تربیت کریں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ اور ان سب سے آگے بڑھ کر کے حضرات ہمیشہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی اولاد کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ خصوصاً اگر نکاح ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، رات کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگیں، رات کو اٹھ کر کے اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ اور ماں باپ کیا دعا کریں اس سے پہلے نوجوانوں کے لیے ایک دعا میں بولنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی یہ دعا کرے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اخلاق والا، مجھے نیک اخلاق والا بنا، مجھے اچھے اخلاق بننے والا بنا، مجھے اچھے اخلاق اچھے عادات والا بنا۔ جتنی برائیاں میرے اندر ہیں اے اللہ ان تمام برائیوں کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ جن کے لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو چکے ہیں ان کو قرآن ایک دعا سکھاتا ہے، بڑی پیاری دعا ہے ماں باپ کے لیے، گھر میں سکون، فساد سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے اس سے پیاری کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سورۃ الفرقان کے آخر میں فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے گھرانے والوں کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور واجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو تو اے اللہ متقیوں کا امام بنا دے۔ میرا بیٹا متقی رہے، میری بیٹی متقی رہے، میری بیوی متقی رہے، میں متقی رہوں۔ اے اللہ یہ بھی دعا کرو میرے سرپرستو، اے اللہ یہ اولاد پڑھنے کے لیے کہیں گئی ہوئی ہے، میری یہ اولاد کہیں رہتی ہے اور میں خود 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہ سکتا ہوں، 24 گھنٹے ان کی نگرانی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ 24 گھنٹے تو ان کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان کو تو 24 گھنٹے تیرے گناہوں سے، تیری نافرمانی کرنے سے ان کو بچا لے۔ 24 گھنٹے تو ان کی نگرانی کر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، میں بس کبھی کبھار تو ان کو چک کر سکتا ہوں، لیکن اے اللہ ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنا نہ بھولیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے آپ تمام سننے والوں کو جو کچھ باتیں عمل سے متعلق ہم نے سنی ہیں، ان تمام باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کی ساری بیٹیوں کے عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ جن کے گھروں میں بھی لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو کر کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑے نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک ہم زندہ رہیں تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں یہاں کے سارے ذمہ داران، سروار کے نوجوانوں کا، سروار کے ذمہ داروں کا، سروار کے ان تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں بلایا، اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں اس سے متعلق رکھوں۔ بڑی میں دیکھ رہا ہوں 8 یا 15 دن سے تک اس محفل کو سجانے میں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور آج کا دن ہم سب کے لیے ایک آزمائش کا دن تھا، اس لیے کہ صبح سے لے کر کے تقریباً 2-3 بجے تک بارش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں تھا۔ میں تو صاف کہہ دیا تھا کہ بالکل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حالات صحیح نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بلایا، شاید 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں دل کے گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے ان تمام نوجوانوں کے اور ذمہ داران کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، اس محفل کو ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔